بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ تو ٹائم تو وہی ہو گیا، میں نے کہا واپس جا کر آرام کریں گے۔ رات بھی پوری، پچھلی رات بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، بیٹھے بیٹھے لوگوں کی باتیں سنتے سنتے میں نے کہا ہماری جان تو چلی جائے لیکن کم از کم ہمارے بیٹھنے کا کوئی قیمت تو ڈالا کرو نا۔ بہرحال حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ توجہ زندہ میاں صاحب دا ایک شعر ہے، میں نے انہوں نے ایک مرید نے سنایا، انہوں نے کہا اے بھی پڑھیا کرو۔ کیوں جی؟ بیٹا وانگ حلیمی تیری تے نیت دیا بگاڑا، اے جڑا نہ اہل ہویا دوبارہ۔ ہاں جی، بیٹا وانگ حلیمی تیری نیت دیا بگاڑا، صورت وانگ شریفوں تصرف دے نال تھوڑا جا تبدیلی۔ ویسے تو میاں صاحب فرشتہ کیا، لیکن انہوں نے دسی نہیں نہ کہہ سکتے۔ صورت وانگ شریفوں دسوں کھا گیوں سارا باڑا۔ کیوں جی؟ اس واسطے اللہ رب العالمین میاں صاحب فرمانے نوئے منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، مت کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائیں اس بابوں۔ تو گناہگار کے لیے معافی ہے، بیٹھ جاؤ بھائی، تیری اجے تک روٹی نہیں پوری ہوئی، دوسرا دن شروع ہو گیا، بیٹھ جا بس کر۔ منگت کوڑو منگن والا رہے ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی۔ رب کو منگیا کر، اے صدا بندہ چھاپر نہیں چاہتا۔ میں جڑے لوگ غریب صدا رانے میں نو آج تک انہاں دی سمجھ نہیں آئی۔ اسلام ایک وقت تک امتحان لیندہ، بعد جتنا دیندہ اتنا دیندہ کہ بندہ کہتا بس 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 بس۔ جڑے صدا منگ دیں نا تے صدا کہندے میں غریب ہاں، میں نو واقعی اس بندے دی آج تک نہیں سمجھ۔ میرے استاد گرامی مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ ایک محفل ہو رہی سی تھی، ایک مولانا کہنے لگے، مولی شیر زمان سی ہزارے دا، وہ کہنے لگا میں جی نظامیہ پڑھتا سی تے میں راتی چوکیدارہ کرتا سی، سویرے آ کے سبق پڑھتا سی، تے وہ مولوی پانوی گیا تو پھر وہ اپنی داستان پہ سناوے، میں نو انج ہویا، میں نو مسیتی والے انج کیتا، میرے کو ٹکر نہیں پورا ہویا۔ مفتی صاحب فرمایا بیٹھ جاؤ شیر زمان، اور فرمایا جلیا تو کیڑیاں گلاں کرنا۔ فرمایا سارے مولویاں نو فرمان لگے سوچ کتھے تک بندے دی جاندی، ایسا کہ جی حد کوئی نہیں۔ فرمایا ایک وقت ایسی مفتی عبدالقیوم ہزاروی نو لوگا مارن واسطے اپنے گھر ختم واسطے لے گئے لوہاری دے بندے، انہاں کہا مولوی پسٹل کانڈ کہنے مولوی نس جائے مدرسہ چھاڑ کے ورنہ قتل کر دیں گے۔ مفتی صاحب فرمان لگے میں انہوں نے ہس کے کیا یارا دین دی وڈی ذمہ داری، جی آج مر جاواں تے آئندہ ذمہ داریاں تو بچ جاواں گا، مارو گولی۔ وہ کہنے لگے او مولوی جان چھوڑو، تو کہڑے ساڑھے سر لگان لگا۔ فرمانے ہاں جی ہاں جی، تو میں بھی اسی واسطے لگا پھرداں بھی چلو جلدی جان چھوٹ جائے، کوئی میں نے گولی مار دے وے۔ لوگ سمجھ تو کہنے چوکیدار کیوں نہ رکھدا پولیس والے، میں کہا یار بڑے بڑے عذاب ویکھنے نہ سا، بڑے بڑے ظلم ویکھ چکے ہیں، مزید کی ویکھنا ہے، جلدی موت آ جائے پھر اے تے نہیں کہاں گے بھئی جان بچا کے آیا، کہاں گے حضور تواڈے دین ہوتے آیا۔ ہاں جی توجہ، کدی بھی اسا کی کرنا ہے، ایک دن ویسے بھی مر جانا ہے تو کم از کم بندہ چج دا تو مرے۔ کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی، میں نے لوگ کہندے ہیں بڑے حالات خراب ہیں تو آڈا ہٹ لسٹ چ نہ ہے، میں کہا شکر نہ کریے ہٹ لسٹ چ نہ ہے تو پھر کی ہونا، ہٹ لسٹ گولی ہے نہ گولی تو ادھی کی ہے، میں مارن تو بعد میرا قیمہ کر دیں گے، اس تو کی ہو سکتا، جلا دیں گے پھر کی ہو سکتا۔ میں کہا صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی جب تختہ دار تے لے جان لگے نا، آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو، جب 2 رکعت نماز نفل پڑھی نا تے آپ اینج کر کے پڑھی، اٹھ کے فرمایا میرا دل تے کرتا سی میں آج لمبی نماز پڑھا، لیکن میں مختصر اس واسطے کیتی تسی یہ نہ سمجھو محمد عربی دا غلام موت تے ڈر کو نماز لمبی کیتی کھڑا۔ آپ تختہ دار ہوتے چل گئے، آپ نے تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا، اسی اسے واسطے تو لگے پھرتے 12,000 شہ لیویں کھاتے، کوئی شہ سامنے رکھ کے کھاتے تھے۔
بزدل بنے رہے جی. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ہاں جی زور لاؤ شیرو زور لاؤ. ہاں زور لاؤ آتے چاہ کے زور لاؤ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. چلو نا ہاتھاں نوں بچا جے اوتے دبئی وچ ایک پٹھان ہے وہ کام کرن تو بعد کہندا لبیک لبیک. انہاں کہا تو تھکیاں تے پھر این کیوں کرنا. کہندا میں نے ایک بابا دیکھا ہے جو لاہور سے چلا ہے وہ راول پنڈی تک ایسے ایسے لبیک. اس کا مطلب ہے پاور آتی ہے ہاتھوں میں. ہاتھ چک کے لاؤ نعرہ. ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. شیرو اس طرح نہ رہو تسی جے ہاتھ تھک دے نا تو میرے تھک جاندے تے میرے تو مزید طاقت آئی. پہلے حضور راتی ستیاں سو جاندے سن ہن تکڑے ہو گئے. ہاں اتھے بھی آئیں جی ہن پہلے پھر واقعی میں راتی ستیاں سو جاندے سن. پھر میں پڑھدا سی درود شریف تے پھر ہن جا کہندے ہن تے کہندے انج چھڑ دین. ہاں کہندے ستیا بھی کہندے لا نعرے بھئی لبیک. خدا نے وہ بندے ہو جی رسول اللہ دے نا تے ہاتھ تھک جان پھر گل تو کوئی نہ رہی. ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کر. اساں کی تھکنا نعرے لا کے. راتی جناب 70 زخم صحابہ نو لگے ہوئے 90 زخم لگے ہوئے کہ اج پٹیاں بھی نہیں بدیاں. سویرے حضور نے فرمایا غزوہ فرمایا پھر چلیے تو کسی نے بھی نہیں کہا حضور اجے تو پٹی بھی نہیں بدی. انہوں نے کہا جی چلیے میں جس اسلام دی گلاں کردا ہوں تو پٹی بھی نہیں بنن دیندا. ہاں میں ذرا کھانا کھا کے آ جاؤں پھر دین کا کام ہوگا. یہ تو اسلام بڑا ڈاڈا ہے. ہاں میں جس اسلام دی گلاں کرنا باقی ٹھیک ہے. جہاں جڑے جو تسی جنہاں لوگاں نوں ووٹ دیتے ہیں انہاں دے نزدیک ہن محفل میلادہ انہاں دے گھر بھی ہو رہی ہیں. کہنے لگا جی آج کہہ رہا ہے مجھے کیوں نکالا. ہنسنے والی بات نہیں یہ رونے والی. اللہ کو ڈرو. ہاں یہ ہسن والے میں ہسن واسطے نہیں کردا. یہ تو عبرت دا مقام ہے. اے او ظالم سن بدکار سن جنہاں مسجداں دے سپیکر اتارے. ہاں جنہاں نے درود و سلام تے پرچے کٹے. اے کوئی تک بڑھنی ہے جو کوٹ جو کچھ دے نہ کر رہے ہیں گل وچ ہو رہے. اے جو کچھ کوٹ انہاں نہ کر رہے ہیں اے تے ہر شے نوں خرید لین والے سن. کیوں جی ہر شے نوں خریدن مول لاندے سن. بھئی اس مولوی دا کتنا مول ہے اس پیر دا کتنا مول ہے. ایدا انہاں ہر چیز سمجھی سی میں انج ہی ہے. انہاں ناموس رسالت نوں بھی سمجھیا سی کہ جناب اسی ایدا بھی مول لا دیاں کہ بچے لگ دیو. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. لو جی حضرت خبیب بن عدی توجہ جی حضرت خبیب بن عدی تختہ دار ہوتے بند دیتے انہوں نے. آپ نے تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا. اساں کی کیتا اسی تو 20 قسم دے کھانے کھاندے رہے فیض آباد. اساں کچھ نہیں کیتا. اسلام اپنی پاور وکھائے. اسلام اپنی پاور دسی کہ میرے واسطے کوئی چلے صحیح میرے واسطے چلے تو میں پھر انہوں معاہدے نہیں کرن دیندا. چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا. اسی تو چون چون کیتی کوئی نہیں. اسی جو لے کے گئے لے کے اٹھے یا تے دسو نہ سکو ہوتے جو کیوں جناب
امریکی کراچی آئے تھے انہاں کیا ہوئے وہ مدرسہ دسو جتھے مولی خادم پڑھدا رہا کہندا 1400 سال بعد وہ کیڑی پاور نال بیٹھا رہا ہوئے ہوتے ایک بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیا وہ مدرسہ دسو جتھے مولی خادم پڑھدا رہا یہ تے پورا کفر ہے ہلیا کھڑیا کہندا بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے کیوں حضور یہ تے مورخ بھی لکھن لگے 1000 واری سوچے گا یار یہ کنج ہو سکدا ہاں جی 20,000 جناب پولیس ہونا چاڑ دیتی ہے جناب تو جناب شیل سٹ دیتے تھے پھر وہ سارے بال برابر بھی پیچھے نہ ہٹے کیونکہ حضرت آپ بھی تشریف فرما آپ بھی اتنی دور پولیس آ گئی سی اتنے نیڑے انہوں نے کہا جی آ گئے میں کہا پھر کی آ گئے یا شہادت ہے یا گرفتاری ہے ایسا کوئی معاہدہ کرنا ہے کیوں جی چھج تو بولے بلا پرون کیوں بولے جنہوں آپ 500 سراخ ہوئے ہو سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے سپانوں کوئی ڈنگ نہیں ہوں دے کیوں جی سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے سپانوں کوئی ڈنگ نہیں ہوں دے آرا نال پچھاتن چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوں دے کیوں جی ساڑھے دھرنے دے بارے تک قیامت تک کوئی چوں نہیں کرے گا جو اسی لین کیسی لے کے اٹھیا ہاں جی اور جنرل باجوہ قمر باجوہ خود وچ آیا کہ بس ہوئے اسی من گئے محمد عربی دے غلامہ دی پاور بن گئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ پیڑا اور تے چیکاں اور پیڑا اور تے چیکاں اور ایک کوئی گلان کرنا آڑی ہے نا ساڑھے دھرنے تے ٹرمپ بھی پریشان ہو گیا ٹرمپ کہندہ 35 ارب ڈالر واپس کرو وہ کیا انہیں کہا تو انہوں کیا سی بھئی دین اتو کڈو تے ناموس رسالت ہے ختم نبوت ہے تک قانون تبدیل کرو اے مولویہ فیض آباد کی کر چھڑیا تو آٹی ٹینڈ کر کے چلے گئے حرام خورو 35 ارب ڈالر تو سے ساڑھا حرام کی تا پیسے واپس کرو پہلے کدی منگے ٹرمپ رے پیسے بلکہ اور دیں دے سن انہیں کہا نہیں ہون جیڑی پاور سامنے آئی نا اے محمد عربی دیو غلامن جیڑے کٹ دے سکتے ہیں بک نہیں سکتے کدی اور ہر سنی ہر حضور دا غلام اس فیض آباد دے دھرنے جو دا حصہ ہے ہاں جی جنہیں ساڑھے نال سانس بھی لیا نا ہاں او بھی اللہ رسول دے جڑا رضا وچ آ گیا ہاں جی بالکل ہے نہیں کسی ہوتے جنہیں شیل کھا دے تسی بھی تو آڑے دل دھڑ کے یار نہیں زیادتی ہوئی تو سب بھی اس دھرنے میں برابر دے شریک ہو ایک کسی دا کوئی کارنامہ نہیں اسلام دی ایسا کی کرنا ہے ویل چیئر تے بیٹھے میں کی کر سکتے ہاں جی ایسا کی کرنا سی ہوتے پیر صاحب جماعت کراندے سن جناب صبح تک حضرت بیٹھے راندے سن 21 دن دے دھرنے دے امام ایون دسو یار میں نہیں ویکھیا انہوں نے ایک دن بھی کیا ہوئے بھائی کسی اور نو کہہ دے حضور میں نے ادھی راتی چھٹی سارے نس جاندے سن پیر صاحب بیٹھے راندے سن تے ہن پھر حق تے بندا ہے نا یار اتنی شیل کھاون راتی جاگن تے یار ایک پرچی دین واسطے تسی انہاں واسطے سوچو نا پرچی تے نچ کے دینی انہاں کہو پیرو اسی اوتھے تے نہیں گئے پرچی تے دین آ گئے توجہ میں بالکل ایک دن آپ دے بیٹے نو ماریا بھی بڑا گجرات جیل ایک دن خیمے وچ بھی آ کے اسی بیٹھے رہندے سی خیمے وچ بھی میرے نالے نہ اظہار نہیں کیتا میرا پتر قید ہویا گا نالے انہوں کٹیا بھی انہاں بے حساب ہے لیکن آپ نے واپسی تک پتہ بھی نہیں کیتا میرا پتر رہا ہویا کہ نہیں میں کہا اقبال ایک ہی بنیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے باپ موت دے منہ وچ بیٹھے ہوئے بیٹا ہوئے جیل وچ تے باپ دے تیور بھی نہ بدلن اقبال ایک ہی بنیا کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد
میں کہا اقبال حافظ عدیل نو ایتھے لگی گولی سر تے اونے اجے تو دی داڑھی بھی نہیں آئی ایتھے کیڑا بچہ بیٹھیا کھڑا ہوئے منڈے کھڑا ہو اتنا سارا سی حافظ عدیل تھوڑا جہا نال وڈا ہونا اتنا سارا سی اجے دی داڑھی نہیں آئی انہوں ایتھے گولی لگی تے نہ چیخیا نہ چلایا ڈھاندا ڈھاندا کہہ رہے سی تاجدار ختم نبوت تیری نگاہ اچھا اے صاحب پیر صاحب دے صاحب زادے اے بھی دھرنے جناڑ رہے اپنا پتر بھی نال لے کے گئے آپ دی گڈی بھی انہاں قبضہ کر لئی آپ دے بندے بھی قید کر لے تے سامنے بیٹھے رہندے سن پیر ہو کے مجمع وچ جدوں اسی بلایا تے سٹیج تے آندے سن تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد حضور غازی تنویر قادری میں نو خط لکھیا ہون 26 صفحے دا 26 صفحے دا انہوں نے خط لکھیا ہو دے وچ انہیں گل ایک لکھی بڑی کرنا ہے حضور کے دین کو ایسے تخت پر لانا ہے پھر یہ کرنا ہے کرنا آخر جو نے ایک شعر لکھیا وہ تو آڑے واسطے کہنے لگا یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا کیوں جی یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا اپنے پیر صاحب نو خوش کرنا ہے حکومتہ نو خوش کرنا ہے ایم این اے نو خوش کرنا ہے ایم پی اے نو چاچے نو مامے نو یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا بس اے یا تحریک لبیک یا رسول اللہ دا منشور ہے کس نے کس کو خوش کرنا وہ جانے ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا کتنی عظیم جناب کیوں جی غازی تنویر قادری لکھیا توجہ کہنے لگا میں جیل موجود سی وڈی ایک افسر زنانی انگریزان آئی کہنی میرے قریب تو گزری نا تے میں دروازہ این کھول دیتا کہنے لگا جب میں کھولیا نا تو پیچھا مڑ کے کہندی کون کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں ایسے لوگ دہشت گرد ہوتے ہاں جی جلے ہوئے تے سانو ایویں جناب اتھے مروڑا دیتے ہوئے آنا انہوں نے ایویں جناب چیچو ممتاز قادری غازی تنویر کہندا میرا چہرہ ویکھ کے انہیں کیا تو میرا عمل ویکھ کے کیا میں دروازہ اسی انہوں نے کہا جلیا جڑا سارا مقصد سی تو گستاخ سی نا تینوں تے اسی کچھ نہیں کہنا تو انہیں کیا پورے عملے دے سامنے وہ کہنے لگی ایسے لوگ کون کہتا ہے مسلمان دہشت گرد ہیں ایسے چہرے دہشت گردوں کے ہوتے سبحان اللہ کیوں جی ہاں جی او دے وچ غازی تنویر قادری لکھی گل انہیں کہا کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ جڑی ہے خاص رسول اللہ دی نگاہ وچ ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا موبائل جلا لو سارے موبائل توجہ انہیں وچ انہاں لکھیا میں نو انہاں کیا مولانا قیامت والے دن جدو رسول اللہ تو آنو بلاننا تو پھر میں نو تسی نہیں بولنا حالانکہ وہ خود اتنا وڈا عمل کر چکیا 27 سال قید سن کے پھر بھی وہ کہندا ہے میں خود اپنے اکھاں نال ویکھیا کہ رسول اللہ اس تاریخ دے خود پسند فرماندے نے اس تاریخ کیوں جی لوگ یہ گلاں کر دیں میں نو تے سامنے اتنا ہی نظر آندا لوگ کہندے نے سی اے ویکھیا میں تو کدی بھی کچھ نہیں ویکھیا میں تے ایکو گل کرنا کتا پاک رسول اللہ دا غازی تنویر تسی سوچ سکتے ہو 26 صفحے کی لکھے ہونا ہوں بڑا کچھ انہیں تاریخ دے بارے لکھیا انہیں کہا مولانا کسی دی پرواہ نہیں کرنی میں اپنی اکھاں نال سارا کچھ ویکھ چکیا لیکن ایک شرط ضرور ہے قیامت والے دن تسی سانو نہیں بولنا دسو ایتھی کوئی معمولی باتاں نہیں تسی جلو اجے تک تو اتنے واقعات تو بعد پیشوا اہل سنت بھی فرما رہے سن مدد اتر دیاں ویکھی لوگاں تو پھر بھی تسی کہو جی او جی 21 کروڑ مولی صاحب لے آئے وہ چلے 21 کروڑ تو پیر محمود صاحب نے میں ہن کہاں تے سویرے نہ میں 21 کروڑ دے دے
کیوں جی اے خوشبو رسول والے وہ چشتی صاحب کتنے کھڑے انہوں کہاں گا 21 کروڑ سویرے دے دین گے کوئی ساڑی قیمت لانی سی تو کوئی چاج دی تو لانی سی کیوں جی گل کرنے والی چبڑو آرا نال پچھاتن چگلا ساڑی قوم بھی کہندی آہو آہو واقعی کچھ ہونا ہے جی آہو چلے او جڑے 21 کروڑ لے دیں وہ باہر جا کے ہضم کر دیں کیوں جی باہر جا کے ہضم کر دیں جڑے 21 کروڑ لے دیں انہاں دی پھر او گفتگوواں نہیں رہندیاں جڑے 21 کروڑ اللہ رسول نال غداری کر بیٹھن انہاں دی پھر دن و دن انہاں دیاں شاناں کم ہوندیاں ہاں جڑے اللہ رسول نال غداری کر بیٹھن پھر دن ب دن لوگاں دی دلاں وچوں عظمت پان والا تو اوے نا او دن ب دن ختم کر دیندا اوہی جڑے کل نعرے لاندے سن او گالاں کڈنیاں شروع کر دیندے لیکن اسی پنڈی تو چلے ہاں تے لاہور تک سانو گالاں کسے نہیں کڈیاں لوگاں ساڈے اس گلاں وچ ہار پائے میں کراچی گیا تے کراچی دے ریکارڈ ٹوٹ گئے اج تک جناب پارک بھریا ہی کسے نہیں اسی بھر کے تے 2 گنا بندے باہر روڈاں تے کھڑے تھے جڑے غداریاں کرن جی اجے قافلے آ رہے سن بالکل انہیں جلدی میری تقریر شروع کرا دیتی میری تقریر تو پہلے اندر جناب باغ بھر چکے سی جڑا آج تک ایم کیو ایم بھی نہیں بھر سکیا ہاں تے جڑے غدار ہوون انہاں دا نام لوگ تھک کر کے چلے جاندے ہاں جڑا محمد عربی دا وفادار ہوے جناب پارک بھر کے 12ویں میلہ تک بندے جے آ رہے ہون انہاں کہا کیوں آ رہے ہو انہاں کہا یار محمد عربی دا غلام آیا جنہیں صداگری نہیں کی تھی ہاں جی صداگری نہیں کی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک جدوں کہاری رب دی پھر انہوں فیض آباد دا دھرنا بھی غلط نظر آندا جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن جدوں ادھروں ناراضگی ہو جائے نا تو پھر زید احمد دا استعفے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر 12,000 شہر پھر 8 لاشا چکن دی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر پنڈیوں لاہور آن لبیک تے نعرے لان دی بھی کوئی جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن پھر کھوندا کیوے جی گرمی کرے شکنجبی تے خشکی کرن بادام کیا ہوں جی پھر انجو جدو تو جو کاری ہے حالانکہ شکنجی تے جناب وہ بندے ٹھنڈ پاندی گرمی کرے شکنجی خشک بادام جڑے ایکیوے جناب میاں صاحب فرمایا جو شاعر بے پیڑا ہوئے سخن دے بھی رکھے بے پیڑے تھی شیر نہ ہوندا اگ بن دھواں نہ دھکے میاں صاحب فرمایا نا اگے فرمایا شیر میرے ملک اپنے وچ مول نہ پاندے قیمت دور دراڈے جس نو لبن جانے بہت غنیمت کیسر سستا ہے پچھو مل لاہوروں کیوں جی میاں صاحب فرمایا کیسر سستا ہے پچھو مل لاہوروں پستہ تے بادام محمد سستے ملن پشوروں کیوں جی پھر میاں صاحب اپنا تعارف بھی کروایا ہاں جی جیلم ولو پربت پاسے تے میر پورے تھی دکھن ہے نا اگر میں نو آندہ ہے میں تو ہم پتہ ہے تھوڑے تھوڑے سارے یاد کی ہاں جی اے مطلب گل کرن دی یہ وے کہ بے پیڑے تھی شیر نہ ہوندا ہاں جو شاعر بے پیڑا ہوئے میاں صاحب فرماندے اندر کوئی شے نہ ہوئے نا تے لکھ کوئی شیر کہے تے اندر کوئی شے ہوئے تے لبیک دا ایک نعرہ ہی کافی ہو جانا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک جے بندہ توجہ جی بسم اللہ جے بندہ گرفتار ہونے تے آوے نا مشرف دور میں تقریر کر کے پیر مکی تو موڑے تے دھوتی رکھی ہوئی پیدل آ رہا میں کتاب چھپانی سی داتا صاحب دے بالکل سامنے آیا تے ڈی ایس پی چھال مار کے میری گردن ہاتھ پایا اس وقت میں چلتا سی انہیں ہاتھ پایا تو پیچھے جناب پولیس والے آئے وہ گڈی اپنی کھڑی سی کہنا سٹو ہے مولوی نو وچ او میں آکھا تو کی ہویا کہہ لگا چل نہ ذرا تے نہ کرنے کی ہویا جب بندہ نپڑ دے آوے تو داتا صاحب دے باروں بھی لوگ نپ لے دے کیوں جی میں جناب موٹر وے تو آ رہا ممتاز قادری دے تاریخ دے دوران موٹر وے تو آ رہا تو بابو صاحب میں آیا تو پولیس بڑی کھڑی میں آکھا منڈے ہو گل کوئی خطرے آڑی
تے گجراں والے تو اگے پیچھے پولیس دیاں گڈیاں مینوں محسوس ہو گئے سی کہ گڈیاں بار بار اگے پیچھے مینوں گھیر رہی سن بھئی کیڑا راہ چڑھنا ہے تے کتھوں اڑنا ہے تے کنجرنا تے ہن میں اوتھے نسیا تے ہے نہیں، میں کہ کوئی گل ہے صحیح ضرور۔ اگوں آیا تے پولیس کھڑی جناب میری گڈی ویکھ کے اینج ٹٹے توبہ 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 جویں بھکھے دسترخوان تے ٹٹ پے۔ او جناب میری گڈی دی سیٹاں کھولیاں او کھولے دروازے تے کسی نوں ایتھوں پکڑیا کسی نوں ڈرائیور نوں ایتھوں پکڑیا اینج دروگ درا کے اپنی گڈیاں چھٹے تے میری ڈرائیونگ سیٹ تے پولیس افسر بیٹھ گیا اور میں کہا تانوں ہویا کیویں؟ کہندا چل نہ تینوں پتہ لگدا۔ میں کہا پتے نے پترا ہویا کیویں؟ کہنے لگا جدوں تیری تقریر سنو کہندا جی حضور کی عزت پر باتیں کرتا ہے، تو نبی کا ٹھیکیدار ہے۔ اور میں کہا ٹھیکیدار دیا پترا، ٹھیکیدار تے صدیق اکبر بھی نہیں سن، چوکیدار ہے محمد عربی دا، تینوں سمجھ کوئی نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ کیوں جی کیوں جی ہاں میں کچھ سنو ذرا ہاں سیدنا صدیق اکبر دا خطبہ سنو، کوئی ٹھیکیداری وچ ہے جی۔ یا ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ۔ میں چونکہ آپ دا مہینہ ہے نا اس واسطے میں خطبہ پڑھ دیتا۔ بہت ساری مسجدوں میں آج کل ساڑھے علماء نو تنگ کیتا جاندہ ہے، مولانا تسی لبیک دا نعرہ لا کے سیاسی گفتگو ہے۔ اور میں آقا ذلیلہ قیامت والے دن جدو حضور مجرمہ نو ڈھونڈن گے نا تے تو کہے گا لبیک میں بھی حضور آ گیا، اور ذلیلہ جی آج سیاسی کہنا تا قیامت نو کی کہے گا؟ اے سیاسی نہیں، یہ ایمانی نعرہ ہے۔ یہ دا معنی میں لبیک لبیک، یہ دا دو باری معنی حضور میں قیامت تک حاضر، تین باری ہوئے تو یہ دا معنی حضور جنت بھی جی خادم حاضر۔ ہاں جی مولانا سیدھی سیدھی گفتگو کرو، ساڑھے علماء خطبہ پڑھ دیو ہر جمعے تے، اے خطبہ جناب 50,000 بندہ بھی بیٹھے نا دانشور تے 1.5 منٹ دا آئین کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر حضور دی ظاہری دنیا تشریف لے جان تو بعد 1.5 منٹ پوری امت دا آئین پیش کر کے رکھ دیتا۔ کیوں جی لکھاں دماغ پی ایچ ڈیاں بیٹھیاں ہوں۔ ہاں جی اے خطبہ پڑھ کے دسو نا۔ داتا صاحب کشف المحجوب شریف وچ لکھیا جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کو دیکھے۔ صوفی وہ نہیں ہوتا جو امریکی کانفرنسوں میں جائے، نیشنل مشائخ کانفرنس صوفیزم، صوفی وہ ہوتا ہے جب لشکر اسامہ بھیجنے کی باری آئے اور صحابہ کہیں کہ نہ بھیجے مدینہ خالی ہو جائے گا، تو صوفی وہ ہوتا ہے فرمایا لانفذت جیش اسامہ کما امر رسول اللہ، فرمایا جنگل کے درندے آئیں اور صدیق کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر کھا جائیں، تو فرمایا لشکر اسامہ ایسے ہی جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم دیا ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو مدینہ خالی کر دے لیکن فرمان رسول میں کوئی ترمیم نہ کرے، صوفی وہ ہوتا ہے۔ ہاں جی صوفی وہ ہوتا ہے جس کو سارے صحابہ نمائندہ بنا کے حضرت عمر کو بھیجیں کہ یہ 17 سالہ منڈا ہے نوجوان اسامہ، انہاں دے تحت خالد بن ولید بھی ہیں، حضرت مسنہ بھی ہیں، حضرت شرحبیل بھی ہیں، حضرت کاکا بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، سارے انہاں دے ماتحت کسی بڑے جرنیل نو سپہ سالار بناؤ۔ حضرت صدیق اکبر فرمایا صوفی اس کو کہتے ہیں۔ حضرت عمر دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے حضرت عمر فرمایا سکلت کا اموں کا یا عمر، فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے، استعملہ رسول اللہ وتامرنی ان آزلہ، فرمایا جس کو رسول اللہ نے سپہ سالار بنایا تو مجھے مشورہ دیتا ہے میں معزول کر دوں، لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس کی قیادت اسامہ بن زید ہی کریں گے۔ کیوں جی صوفی اس کو کہتے ہیں
کہ جب صحابہ کہیں کہ نہیں جی جو منکرین وہ زکوٰۃ ہیں آپ ان سے جنگ نہ کریں، حضرت عمر آئے تو حضرت عمر کو صدیق اکبر فرمائے جبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام، فرمایا عمر جاہلیت تجھ ڈاٹے سی آج نرم ہو گئے، لو منعونی قالا لجاہدتہم اینقص الدین وانا حی وقد تم الوحی، فرمایا عمر جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا، اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے، صدیق تو اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے گا۔ فرمایا حضور ہمیں مکمل دین دے کر تشریف لے گئے، صدیق کے ہوتے ہوئے کو گڑبڑ کر سکتا ہے؟ جو کرے گا میں اس کی گردن کاٹ کر۔ صوفی اس کو کہتے ہیں جو مودی کی صدارت میں مشائخ کانفرنس میں جائے وہ موزی تو ہو سکتا ہے، صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی کامل جس نے دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھے۔ ہاں جی کیوں جی صوفی اس کو کہتے ہیں؟ شکر ہے داتا صاحب تسی لکھ گئے ہو، ورنہ لوگا میں نو لمحہ پا دینے سے تو کتھوں کڈیا صدیق اکبر کامل صوفی ہے، اے لکھیا داتا علی حجویری، ہن جڑا بولے گا پھر مرے گا نا، کیوں جی؟ ہاں کامل صوفی جس نے دیکھنا وہ صدیق اکبر کو دیکھے، کیوں جی؟ 20 قسم دے کھانے کھا کے دے 20 قسم دے جبے پا کے حکمرانہ دیاں کانفرنساں جانا ہو رہے، کیوں جی؟ توجہ، تو جدو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بیوی نو فرمایا نا ایک دن، فرمایا مٹھا دل کر رہا ہے مٹھا کھان تے، آپ دی اے نہیں سی صحابہ نو لبدا کچھ نہیں سی، آج تصور اے وے جلیا جو صحابہ نو لبیا تو سوچ نہ سکدا، آج تو اس طرح کی باتیں کرتے ہو حضور کے دین کے بارے میں۔ حضرت صدیق اکبر دی بیوی فرمان لگیاں بھائی اتنی تنخواہ نہیں لبدی تواڈے واسطے مٹھے پکائیے، 20 قسم دے کھانے کھان والے نو کی پتہ ہے صحابہ دے دین حضور دا کیویں سنبھالیا، جیڑا اپنی مسجد دے سپیکر بھی نہ بچا سکیا، جیڑی درگاہ دے مسجد دے سپیکر نہ بچ سکے، انہاں درگاہ والے دین نو کی جناب ستون پڑھنا سکتا۔ بالکل میں واضح گل کر رہا ہوں، بالکل کوئی اس اندر لگی لپٹی بات نہیں۔ ایڈیاں وڈ 5 لاکھ مریداں نو تسی جڑا اچار پانا ہے جے ممتاز قادری بھی نہ بچیا، ہاں جی سانو بھی دسو گلاں، ہاں جی توجہ جی، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، غازی سارے مرادن، ہاں جی عدیل بھی مراد ہے، تنویر بھی مراد ہے، عامر عبد الرحمن بھی، مرید حسین بھی، سارے دا علم سارے مراد ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، کی کرنا ہے انہاں مریداں نو ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے باہر نہ نکلو، ہاں جی تماشا نکلو۔ سیدنا جدو صدیق اکبر دے دور وچ مسلمہ آیا نا تے آپ نے پوری سلطنت داؤ تے لا دیتی۔ پہلے آپ نے فرمایا سی جڑے بدری صحابی نے صرف حضور دے تبرکاتن اسی زیارت کران گے، لیکن جدو ختم نبوت دا حملہ ہویا اتنے ساڑھے نال آ کے بہندے نے سارے، وہ گدی اڑ رہی سی، مسیت اڑ رہی سی، کیڑیاں مسیتیں دی تسا حفاظت کی تھی گدیاں دی ختم نبوت تے حملے تو بعد؟ کیڑے مدرسیں دی حفاظت کی تھی نے سانو بھی دسو، اور کیڑیاں بخاریاں تسی پڑھائیاں نو سانو بھی دسو کہ ختم نبوت تے حملہ ہو جائے تے تسی حجرے وچ بیٹھے رہو تے پھر جڑے گئے انہاں دے خلاف بک بک بھی نال کرو، ایک تو گئے نہیں دوسرا بک بک کرو جی انہوں نے کیا کیا، ہم نے ہمارے کردار سب کے سامنے ہے، ہاں اب بھی سامنے ہے، قیامت تک بھی سامنے رہے گا، گلاں کرنے ہو۔ ہاں جی سیدنا صدیق اکبر فرمایا حضور دے تبرکاتن، جدو حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ پیدا ہویا تو صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، فرمایا اکھاڑا ہوئے یا نابینا ہوئے، بڑھا ہوئے یا جوان ہوئے، سارے یمامہ پہنچو۔ کیوں جی حاضری تو لگتی نہیں ہے نا، میں تو نہیں پڑھیا ہوتے کسی صحابی نے کیا ہوئے یمامہ جا کے میں حاضری لگوا کے جا رہا ہوں، میں پڑھے ہی نہیں، جی ہاں سارے چلے گئے، حافظ بھی چلے گئے، نابینے صحابی بھی چلے گئے، بڈھے بھی چلے گئے، ہاتھ کٹے ہوئے بھی چلے گئے، سارے چلے گئے۔ حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ پیدا ہوئے تو لوگ حاضریاں لوا کے آ جان،
اتنے حاضری لگن دا کیا مطلب ہے؟ ناموس رسالت دا مسئلہ آوے تے سیدنا صدیق اکبر اپنے منہ تے جتیاں کھا دیاں. المستدرک لے ہجرت تو پہلے دا واقعہ ہے. آپ نے اتنیاں جتیاں ماریاں عتبہ نے کہ آپ دا نک چھپ گیا, آپ دے دونوں رخسار اتنے سج گئے. تے جدو آپ مار کھا رہے سن نا تے کسی نے کیا ہوئے کون ہے؟ تے دوسرا مشرک کہنے لگا حاذا ابن ابی قحافہ المجنون, ایک ابو قحافہ دا پتر جھلا ہے. آج سانو ہی لوگ کہتے ہیں پاگل انہوں نے کنے کیسی ہوتے فیض آباد چلے جاؤ, تیرے پیو نے کیسی کنے کیسی ساڑھے ایمان نے کیسی جاؤ. اسی نہ جاندے تے اللہ دا عذاب آ جانا سی. اسی تے پاکستان نو یمن تے عراق بچان تو بنن تو بچایا. میں تو اڑنا قسم اٹھا کے گل کر رہا, اے مت سمجھو پاکستان ساری کائنات تے ذرے کچھ بھی نہیں اللہ دے آئینہ دی اہمیت, بس صرف انہیں اپنے حبیب واسطے سارا کچھ بنایا. مت کوئی سمجھے کسی دی بوتھی واسطے کچھ ہویا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ہاں جی توجہ, گلاں کرنیاں بڑی آسان ہوندیاں, گلاں کرنیاں بڑی آسان ہوندیاں. سیدنا صدیق اکبر خود بھی چل پے. کیوں جی؟ حافظ نے لکھا آپ تلوار لے کے خود بھی چل پے. مولا علی روکیا, فرمایا صدیق جی تسانو کچھ ہو گیا تو ساڈا کی بنے گا, اور تسی نہ جاؤ اسی جے موجود ہیں. ورنہ صدیق اکبر خود بھی چل پے سن مدینہ چھوڑ کے جنگ یمامہ واسطے. آج سانو گلاں کر دیں جی کچھ نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوا تو کچھ. تسی دسو اور ختم نبوت نال کی کر دے؟ تسی حضور دی عزت تے ناموس دے ختم نبوت نال انہاں کو کی کرانا چاہندے ہو؟ اس تو بعد کوئی گل بچی جی؟ اجے تک انہاں نو مسئلہ ختم نبوت نہیں سمجھ آ رہا. حد ہو گئی تہاڈی مسلماناں دی. اپنا جناب آج بھی چیخ رہا, کل بھی چیخ رہا, ہوتے منن نال دسو حضور دنیا دا دستور ہے. لوگ 20 سال برادریاں چ ناراض رہندے نے, او اے نے میرے نال اے گل کیتی, لوگ 20 سال نہیں بولدے, ذات دی وجہ تو نہیں بولدے. دسو ختم نبوت کے حملے تو بعد تیرے اندر اپنی ذات جتنی بھی غیرت نہ رہی تو مڑ. ہاں جی میں قسم بخدا میں اپنی برادری جاننا بندے جڑے نہیں بولے 10 سال نہیں بولے ایک دوسرے نال, صرف کسی کی زمین دا مسئلہ پیدا ہو گیا. 10 آئے ختم نبوت دا مسئلہ تیرے نزدیک زمین دی کنال جتنا بھی نہیں بڑے ہو. اج تو پھر کہنا نہیں جی میں انہوں نے ووٹ دینے, میں فلانی پارٹی دا. تو کی کلمہ پڑھیا رسول اللہ دا؟ سانو بھی وہ کلمہ سمجھا جیڑا کلمہ بدر وچ بھی نہ لے جاوے, جیڑا کلمہ احد وچ بھی نہ لے جاوے, جیڑا خندق بھی نہ کھٹواوے, جیڑا مستلق وچ بھی نہ لے جاوے, جیڑا تبوک وچ بھی نہ لے جاوے, جیڑا یرموک وچ بھی نہ لے جاوے, جیڑا قادسیہ وچ بھی نہ لے جاوے, جیڑا جناب کربلا وچ بھی نہ لے جاوے تے ہوے مسلمان. مینوں مسلمان ہی سمجھا تو. آج ہمیں روزانہ تو بتانا پڑے گا کہ پیر صاحب کو پرچی دو جی, چونکہ وہ انہوں نے خداری کی ہے. خدا نے بندے تن سمجھ کوئی نہیں, بس کر بڑی ہو گئی. اب تو یہ کام پیچھے ہٹائے, اب بہت ساری بات آگے چلی گئی, کروڑوں دنیا بھی آ جائے, اور تو پرچی اب رسول اللہ کے دین کے لیے ہے, پرچی اب ختم نبوت کے لیے ہے, پرچی اب ناموس رسالت کے لیے. بس میں گل ختم کرن لگا, بس گل نیڑے مک گئی, میں بالکل مکان لگا. ہاں جی نہیں جی گل میں بادشاہ سیدنا صدیق اکبر دی چھیڑی میں اگے کرن دیو گل, اگے میں کرن دیو گل. ہاں جی توجہ جی میں کرن دیو گل جنگ یمامہ دی. جنگ یمامہ دی میں گل کرن لگا. حضرت ام عمارہ آ گئیاں سیدنا صدیق اکبر کو, اپنا پتر پہلے دے چکیاں, اپنا پتر حبیب بن زید پہلے کٹوایا بھی صحیح پھر جلوایا بھی صحیح. میدان احد رسول اللہ دی خاطر 12 زخم یا 11 زخم کھا دے آپ نے جنگ میدان احد. جدو جنگ مکی نا تے حضور نے پتہ کی فرمایا ام عمارہ دے بارے, فرمایا میرے غلاموں ہے جڑی ام عمارہ ہے نا, ایک شوہر تے 2 پتر بھی لڑن آئے ہوئے سن. پتہ چلیا تے پھر خود بھی آ گئیاں. تے فرماندیاں میں جدو آئی تے حضور تے تلوار نال حملہ کر رہے سن مشرک. فرماندیاں میں حضور دا دفاع کر دیاں میں زخم کھا رہی تے رسول اللہ دعا دیتی, فرمایا بارک اللہ فیکم آل البیت, فرمایا سارے گھر والے نے اللہ برکت دے. ام عمارہ کیا جی آج یہ دعا نہیں چاہی تھی. فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جس جنت میں جس مقام میں آپ نے رہنا ہے وہ جگہ چاہیے. تسی کام تے کرو نا, کام تے کرو, مالک ویکھ رہے کام تسی ٹکے تے نہ کرو. کہو جی مجھے رسول اللہ کی زیارت ہو جائے, مجھے رسول اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے, اللہ مجھ پر راضی ہو جائے, میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے, میرے بچوں کو یہ ہو جائے. کم کر کے تو ویکھنا
حضرت جابر دے والد فوت ہو گئے نا حضرت عبداللہ تے حضرت جابر پریشان رہندے سن تے ایک رات جو حضور نے انہاں واسطے 5 واری دعا منگی تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ اوے ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد اے تے موضوع ہی ہو رہے حضور نے دعاواں کدھر کدھر دتیاں تے کیڑے موقع تے دتیاں اے تے موضوع ہی ہو رہے میں تے کہندا میرے کو تے ٹائم کوئی نہیں ہوندا گلاں کرن دا ہاں جی میرے تے رجسٹر تے کاپیاں تے کتاباں دے نشان ہو جے لگے کہ بندہ ویسے ہی میں آپو پڑھ کے لطف لیندا رہندا راتی سوندیا تے پھر جاگ آوے تے پھر میں پڑھنا او میرے آقا نے فلانے صحابی نو کیوں دعا دیتی اور پھر حضور نے فلانے صحابی نو کیوں دعا دیتی پھر رسول اللہ نے ہاتھ ایتھے تک چاہے ابو موسیٰ اشعری دے ماموں ہاں او جدوں جنگ انہاں نو تیر لگیا نا گھٹنے تے بخاری شریف وچ موجود ہے علماء دسو ایتھے حضور جدوں فرماندے مینوں کیا سی میرے ماموں نے یا چاچے نے والو تے دوسری جلد وچ کتاب المغازی چ حدیث موجود ہے اے بیان کرنا او جدوں فوت ہون لگے نا تے انہاں کہا حضور کو جا کے دعا منگوانا کہندے جدوں میں حضور دی بارگاہ وچ گیا تے حضور ایسی چارپائی تے لیٹے ہوئے سن جدے تے گدا نہیں سی بچھیا تے او کھجور دے جڑے نا نشان حضور دے جسم تے موجود سن تے کہندے میں آ کے عرض کیتی جو دعا منگو میرا او فلانا چاچا یا ماما مردیاں کہہ گئے سی تے حضور اٹھے وضو کیتا تے کہندے حضور نے ایتھے ہاتھ چکے ایتھے کر ایتھے حضور دے بغل دی سفیدی میں ویکھی تو کوئی قربانی دے کے تے ویکھو نا قربانی دیتی کوئی نہیں کہندے حضور میرے پر راضی ہو جائیں اسلام میں میرے سے خوش ہو جائے ایتھے تک حضور نے ہاتھ چکے بالکل تاں بغل دی سفیدی نہ ایتھے تک بغل دی ایتھے تک بھی بغل دی سفیدی نہیں ایتھے بھی نہیں آندی ایتھے چکو تے پھر بغل دی سفیدی نظر آندی ابو موسیٰ اشعری کہندے میں بغل دی سفیدی حضور دی ویکھی ایتھے تک حضور نے چکے تے منگان آئے وسن چاچے واسطے کہندے حضور نے پھر میرے واسطے بھی دعا مانگ دی یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ بس اٹھو بڑی ہو گئی اب ایک پرچی آپ حضور کے دین کو اتنے میں نے گڑے پھڑوا پڑا کے علامہ صاحب نے سارے نے روزانہ تو تقریریں آ کے سنانیاں بلکہ تسی اینج اٹھ کے نچو نہ کہا بس بھائی بس جے پرچی نہ جان چھٹ دی اور صحابہ دے ٹکڑے ہوئے کیوں جی کتھے کتھے گئے گردے راہ نو امت نہیں پہنچ سکتی جے صحابہ جنہ گھوڑے تے چلے ہاں جی انہاں گھوڑے دے نک کی جڑی مٹی وڑی نا عمر بن عبدالعزیز تو دا مقابلہ نہیں کر سکتے تسی میں کوڑا کیوں جی امام ربانی مجدد الفسانی فرمانے عبداللہ بن مبارک کو کس نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل یا حضرت سیدنا امیر معاویہ افضل آپ نے فرمایا تو کی پوچھا فرمایا امیر معاویہ نے جڑا حضرت حضور دی حمایت جو گھوڑا دوڑایا نا گھوڑا دوڑایا اس گھوڑے دے نک کی جڑی مٹی وڑی نا عمر بن عبدالعزیز تو دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا وہ نک کی جڑی مٹی وڑی جڑا حضور دی حمایت گھوڑا دوڑیا صحابہ جڑا گھوڑا دوڑایا وہ دی نک کی جڑی مٹی وڑی عمر بن عبدالعزیز تے عمر ثانی ہے کیوں جی دور عمر واپس آیا لیکن فرمایا نہیں نک کی تسی میں کونا صحابہ دے ٹکڑے ہوئے تھے تسی میں بھی جنت کھلی ہونی بھائی مولی خاتم وڑ جائے ہاں جی بات تیرے واسطے مطلب کوئی مسئلہ نہیں تیرے واسطے صحابہ دے ٹکڑے ہوں ایک پرچی نہیں حضور تسی نچ کے اٹھ ہر گلی محلے وچ نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت اینج نہیں اینج کر کے نعرہ ایتھو سینے جو آواز کڑو ایتھو آوازاں کڑنیاں بند کر دو سینے جو آواز نکلے میں جب نعرہ لانا نا تاجدار ختم نبوت میں جنگ یمامہ دا تصور کرنا او صحابہ اللہ اکبر 1200 شہید ہو گئے پھر زخمی جڑے ہوئے جی امام نے لکھا 15 صحابہ بچے سن صرف 15 باقی شدید زخمی ہوئے ہزارہ صحابہ شدید زخمی ہو گئے جنگ یمامہ میں سارے خیمے پہ ہوئے سن تو جسو ہزارہ زخمی ہو گئے 1200 شہید ہو گئے تو تاہے وچو سینے جو نکلنا نعرہ جنہوں پتہ نہ ہوئے انہوں چونکہ ختم نبوت چونکہ وہ واپس لے لیا تو چونکہ ہمارا لیڈر چونکہ فلاں ہے تو اب آج میں کردہ سی لاہور ایوان اقبال ہون تینوں ختم نبوت یاد آیا بچہ قوم اب اس دھوکے میں نہیں آئے گی ہاں اس تو ستا رہا کیوں جی جدو حملہ آیا ہو تو ستا رہا آج تینوں بھی ختم نبوت ایوان اقبال یاد آیا نا قوم تو نمریاں نہیں مندی ہون باویں تو الٹا بھی ہو نا موقع سی اس ویلے تو باہر نکلدا نا تیری پارٹی بھی شامل رہی ہے پیپل پارٹی بھی شامل رہی انہاں 34 بندیاں وچ کہ جڑے پوری ختم نبوت تے حملہ کر دے رہے ہون تیرا ایوان اقبال تقریر کرن نال گل نہیں بننی
ہن گل بننی صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ دی گل بننی. توجہ جی توجہ, میں گل مکان لگا. سیدنا صدیق اکبر کو حضرت ام عمارہ, اچھا میں گل ام عمارہ دی کرن لگا. جدو جنگ مکی نا, دعا پتہ ہے حضور نے کی دیتی ام عمارہ نو؟ انہاں کہا حضور جنت جو جگہ چاہی دی جتھے تسی رہنا ہے, اے بارک اللہ فیکم علی البیت, تے پہلے بھی دعا مل دیاں سن. حضور نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ, یا اللہ جنت جس مقام وچ میں رہنا ہے انہوں میری غلامی دینا. تے ام عمارہ پتہ ہے کی کیا, لا ابالی ما اصابنی من امر دنیا, بس 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 حضور یہی دعا چاہیے تھی. اب دنیا کیسے گزرتی ہے ام عمارہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو پھر جب جنگ مکی تے پتہ ہے حضور نے کی فرمایا, ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. یہ ہے جو رسول اللہ خود جو حضور کی عزت کا پیرا دے, حضور تو خود اس بیان فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں جدھر بھی ویکھیا, دائیں ویکھیا بائیں ویکھیا, ام عمارہ اپنے نبی کا دفاع کرتی. زنانیاں ہو کے خان, زنانیاں ہو کے کافر مشرکہ مرداں دے سامنے تلوار لے کے حضور دے کے کھڑی ہو کے انہاں دا حضور دا دفاع کرن. آج بڑے بڑے مولوی تے بڑے بڑے پیر 200 کلو دے وزن بنا کے دین دا کھا کے جدو ختم نبوت دا مسئلہ آوے تے گھروں نکلا نہیں نا. صحابہ نو نہیں سی پتا, صحابہ تو وڈا کیڑا کرامت والا جی. صحابہ مدینہ پاک کے صدیق اکبر اتھو ہی کوئی کرامت وکھاں گے جنگ یمامہ الٹ جان. صحابہ عملاً کام کیتے, عملاً. ہاں انہاں تو وڈا کوئی کرامت والا ایسی جنہاں دی کرامتاں نا اے انہاں دے گردے راہ نو نہیں پہنچ سکتے. صحابہ ہاں بالکل لکھیا ساڑھے بزرگاں نے جی, آئے دے کوئی شک کی دوسری بات ہے, ہاں کوئی بات جی اے گردے راہ نو نہیں پہنچ سکتے. انہاں عملاً جنگ یمامہ وچ گئے, عملاً جنگ بدر وچ گئے, عملاً خندق کھودی, پھر پیٹوں تے پتھر بدے, پھر 100 ٹکڑے کروائے, پھر جا کے محمد عربی دا دین تک. اے ایک رات کی پنڈ دا نام ہے سرائے والے ہو, ایک رات تقریر میری کرنا یا علماء دے آنا نظام مصطفیٰ نہیں آنا. ہاں یہ دے واسطے قربانیاں دینیاں پینیاں. لو ہن آخری گل کر کے میری گفتگو ختم میں کرنا. اے علماء تسی ایب دا بیان کرو, ام عمارہ دا پورا واقعہ 3 جمعے تواڈے لنگ جانے. کیوں جی کیوں نہیں بیان کر دے؟ صدیق اکبر دا خطبہ بیان کرو. حضرت فاروق اعظم نو جڑا آپ نے فرمایا عمر اللہ کو ڈرنا, اتق اللہ یا عمر, جاندے جاندے جڑی آپ نے گلاں کیتیاں, حضرت عمر نو فرمایا میں جنوں تینوں بنا رہا, میرا گمان تیرے واسطے اس طرح ہی ہے, جے تو الٹ چلے ہو تو رب نو تینوں حساب دینا پینا. کیوں جی اے 10 لوگاں نو سیدنا صدیق اکبر آخری باری نویں چادر نہیں فرمایا. حضرت ام المومنین کو پوچھا, فرمایا بیٹی رسول اللہ کتنے کپڑے پا کے دنیا تو عرض کی تھی جی 3. فرمایا بیٹی 2 نویاں چادراں لے لینیاں, ایک میں جڑی اتی بیماری کیتی رکھی نو دھو کے میرے کفن دے دینے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رو پئیاں. انہاں کہا ابا جی اتنے اسی کمزور تے نہیں, اپنے پیو نو کفن بھی نہ دئیے. فرمایا نہیں بیٹی جتھے میں جا رہا ہوں اتھے کپڑے نہیں پوچھے جاندے, اتھے تے عمل پوچھے جاندے. کیوں جی آپ نے درخت تے چڑیا ویکھ کے فرمایا فتوبہ للعصفور, فرماؤ چڑیا تجھے خوشخبری ہو, تو پھل کھاتی ہے اور سائے میں رہتی ہے, بغیر حساب کے تو چلی جائے گی. کاش کہ صدیق کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا کہ صدیق نہ ہوتا. اتنا خوف خدا. اور یہ بھی روایات موجود ہے, سیدنا صدیق اکبر جتے سوندے سن نا تے سویرے جدو صدیق اکبر دا وصال ہویا تے صحابہ ویکھیا تو چھت کالی سی, او تے بالیاں دی چھت ہوندی سی نا لکڑ دی, چھت تو کالی ہو گئی. سیدنا صدیق اکبر آواں جڑیاں راتی کٹ دے سن نا خوف خدا دی اور دین تے بھائی ہو سکدا میرے کو کمی نہ رہ جائے تے میں قیامت والے دن حضور نو کی جواب دیاں گا کہ میں تہاڈا خلیفہ بنیا تے میں کمی کر کے آیا. چھت کالی ہو گئی سیدنا صدیق اکبر دی جناب آواں دے نال. دسو اساں کی دین دا کم کیتا, دند کڈنے, فلماں ویکھنیاں, ڈرامے ویکھنے, دین دا مذاق اڑانا, تسی تے میں کتنے بے باک ہو گئے. صدیق اکبر کا قرضہ بھی بقایا ہے, جے تک حضور نے فرمایا میں سارے دے قرضے اتار دیتے, صدیق دا قرضہ اجے بقایا ہے اسلام. یہ ساریاں شاناں دے باوجود صدیق اکبر آواں کڈن. بند کرو بھائی فی الحال میں گل کر رہا, میں گل مکان لگا. لو جی اے علماء سیاست صحیح, حضور دی اپنی سیاست بیان کرو, صدیق اکبر دی سیاست بیان کرو, حضرت عمر دی سیاست بیان کرو. 12 مہینے تو کو مکنی کوئی نہیں. جیڑا تو نو دولتیہ کہندا ہے مسجد صدر کی مولوی صاحب آج آپ نے سیاست بیان کی, انہیں کہا صدیق اکبر نو چھوڑ دئیے, کمینیا تیریاں گلاں کریے, حرام خورا.
حضرت عمر دیاں گلاں کرو، عثمان غنی دیاں گلاں کرو، حیدر کرار دیاں گلاں کرو، امام حسن دیاں گلاں کرو، امام حسین دیاں گلاں کرو، حضرت امیر معاویہ دیاں گلاں کرو، عمر بن عبدالعزیز دیاں گلاں کرو، اور بعد جناب صلاح الدین ایوبی دیاں گلاں کرو، نور الدین زنگی دیاں گلاں کرو، التمش دیاں گلاں کرو، شہاب الدین محمد غوری دیاں گلاں کرو، اے سارے شیراں دیاں گلاں کر کے دسو، اور گدڑا اور تو کتے بن گیا صدر کمیٹی دا تے صدر کوئی محمد عربی دا غلام ہونا چاہیے سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی اس بات ہاں جی اسلام جی کیڑی سناواں؟ لو جی حضرت خبیب دا کہنے پہلے ترانہ پھر حدیث بھی آئی۔ لقد جمع الاحزاب حولی ولبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدل عداوت جاهد علي لاني في وساق بمضيعي وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جزء طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وقد حملت عيناي من غير مجزي فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا اني الى الله مرجعي وما بي حذار الموت انی لمیت ولكن حذاری نحف نار ملفعی فذو العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدأوا لحمی وقد یاسمت معی الی اللہ یشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی فلست بالی حین اقتل مسلما علی جم کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک لا سال شلو ممزعی۔ اے آپ نے تختہ دار تے ترانہ پڑھیا ایک ایک لفظ، یا اللہ انہاں تا میرا جسم بھی کٹ دیتا، زندہ رہن دی امید بھی مک گئی۔ ہاں جی ایک ایک ٹکڑا آپ دا کٹیا خبیب بن عدی دا، آپ نے تختہ دار تے ترانہ پڑھیا۔ لاؤ جی یہ دا ترجمہ تے بہت لمبا ہے، ہن حدیث پاک سنو، منڈے کہندے نے بھی سنا دوں، کیڑی سناواں؟ درمیان دی سنا دیں، نظام مصطفیٰ دی اوتھے سناواں گا مدنی صاحب دے پروگرام پورا نظام مصطفیٰ ایک حدیث ہے۔ ہن حضور دا حلیہ مبارک امام حسن کی فرمانے میرے نانا جان کا مبارک چہرہ انور کیسے تھا، حضور کی مبارک پیشانی کیسے تھی، رسول اللہ کی مبارک ابرو کیسے تھے، حضور کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، اور رسول اللہ کے مبارک رخسار کیسے تھے، رسول اللہ کے مبارک دندان کیسے تھے، حضور علیہ السلام کے مبارک لب ہائے مبارک کیسے تھے، رسول اللہ کی مبارک گردن کیسی تھی، میرے فرمانے میرے نانا جان کے کاندھے کیسے تھے، کلائیاں کیسی تھیں، ہتھیلی کیسی تھی، انگلیاں کیسی تھیں، میرے نانا جان چلتے کیسے تھے، میرے نانا جان کے پاؤں کے اوپر والا مبارک حصہ کیسے تھا، نیچے والا حصہ کیسے تھا، میرے نانا جان جب کسی کی طرف دیکھتے تو انداز کیا ہوتا تھا، اور میرے نانا جان جب صحابہ کو آگے چلا کر پیچھے خود چلتے تو وہ انداز کیسے کیوں جی؟ لاؤ جی سنا دے وہاں حدیث پاک پوری تقریر میں گاڑ کٹی، کہنے مولی خادم گالیاں دیتا ہے، گالیاں شالیاں نہیں دیتا، بچے ہو گال میں چور۔ اور ظاہر ہے حامد میر جڑا ہے میرے سامنے آئے گا تو میں انہوں کہاں گا سنا حمد یحمد حمدن و حامد و حمد یحمد حمدن و ذاک محمود لم یحمد لم انہوں آندھی ہے صرف صحیح۔ میں تو پوچھنا ہے حامد سیگا کیڑا ہے، پھر میں تو پوچھنا ہے حمید کون سا سیگا ہے، انہوں کہنا اچھا جی حمید حامد، میں تو دس ہاں تے بھی نہیں پتا تو میرے نال جھک جھک کرنا کیوں جی؟ یہ تاں کہندے نے گاڑاں کٹدا ہے، پیڑاں اور تے چیکاں اور، گاڑا شاڑا نہیں کٹدا، پکا میں حافظ ہاں، ہاں جی پکا کلو واللہ جنہوں نہیں آتی ہو میرے نال گل کرے گا جی۔ میں تو پوچھاں گا بچہ دس ہوئے جملہ خبریہ دیا کتنا قسمان تھی، جملہ انشائیہ دیا دس، ایک کل جڑا ہے جملہ انشائیہ کے جملہ خبریہ، ہاں جی انہوں یہ بھی نہیں پتا گل میرے نال یوں 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 کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ ہاں وہاں عربی دے شیر جڑے نے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، اے لگے نا چوکے 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 اور چوں چوں والے وقت گئے، ہاں اب چوں چوں کا وقت نہیں ہے، اب محمد عربی کے دین کا تخت تسی تہیہ کر لو، ہاں تے بالکل حضور دا دین آ جانا ہے جی، تسی نیت کر لو انما الاعمال بالنیات۔ ہاں کیوں جی؟ اے بخاری شریف دی پہلی حدیث ہے کہ دوسری مولانا جی؟ پہلی حدیث کہ دوسری؟ کیف کان عبد الواحد جڑی ہے پہلی کہ دوسری؟ لو جی چلو جی سمجھ آئی جی؟ ہاں یقین جانو اب
میں بس آیا جی آیا بالکل آیا پیر میرے علی شاہ صاحب دا ہے لو جی عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتئی ان یصف لی منا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجه تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم العامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمت اذنه اذ وفروا اظهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب واقن العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شر الزراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام الطیف ایدہ ترجمہ تھوڑا جا پیر میرے علی شاہ صاحب کی تھا الطیف سرا من طلاته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جتنوں کے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹ دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہاں آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وعدت پھٹیاں جد گھڑیاں ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں دسے صورت را بے صورت دا توبہ را کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں سوفا یوتی کا رب کا داست ساں فتردہ تھی پوری آس اساں لج پال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا سہی پڑیا لاہو مکتو مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہ سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہ بردیاں مفت وکاندیاں تے شلوت بھی آمن او گھڑیاں لو جی گولڈوی حضرات سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں